نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس فكن نافعا لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل کے کرنے سے میں لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی محبوب بن جاؤں. تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرو تو تم لوگوں کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے. لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرو اس کے نتیجے میں لوگوں کے نزدیک آپ محبوب بن جاؤ گے. تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے نزدیک پسندیدہ بننے کے لیے جو عمل بتایا وہ لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کو نفع پہنچانا ہے. اور لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کو نفع پہنچانا دو طرح کا ہے. ایک نفع دنیاوی اور ایک نفع اخروی. دنیاوی نفع یہ ہے کہ کسی کی کوئی ضرورت ہے آپ نے اس مسلمان کی ضرورت کو پورا کر لیا. کوئی مالی تنگی میں مبتلا ہے آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر لیا. کوئی کسی غم اور صدمے میں ہے آپ نے دو جملے بول دیے جس سے اس کو سکون آ گیا. کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے آپ چلے گئے آپ نے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کچھ کوشش کر دی. اس کوشش پر کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مسلسل مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی جب آپ اپنے گھر سے نکلے ایک مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تو اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد میں لگ گیا. اللہ پاک نے آپ کی مدد اسی وقت سے کرنا شروع کر دی اور اللہ کی مدد مسلسل آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی جب تک آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہیں گے. تو کتنا بڑا اس پر اجر ہے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے اور اللہ پاک کی مدد کو کھینچنے کا اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا جو ذریعہ بتایا گیا وہ کیا بتایا گیا؟ مسلمانوں کی مدد کرنا. ایک آدمی غم زدہ ہے آپ اس کے گھر میں چلے گئے آپ نے دو جملے کہہ دیے جس سے اس کا غم ہلکا ہو گیا جس سے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. قرض میں مبتلا ہے آپ نے اسے تسلی دے دی
کسی بھی غم میں مبتلا ہے، آپ نے اس کو تسلی دے دی، 2 جملے بول دیے، تو کیا ارشاد فرمایا، جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ یہ تو یہ عرض کیا کہ جب کسی مسلمان کی آپ دنیاوی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جب آپ کسی مسلمان کی دنیاوی مدد کرتے ہیں، مسلمان کے لیے آپ نفع رساں بنتے ہیں، مسلمان کو آپ فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اس پر ملنے والا اتنا عظیم اجر ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا، بلکہ اس مثال کو اس حدیث کو سمجھانے سے پہلے میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، اور ان بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، آپ نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، وہ ضرورت مند تھا، آپ نے اس کو کپڑا فراہم کیا، اس کو آپ نے کھانا فراہم کیا، یا غرض یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ جب اس آدمی کا باپ دیکھے گا کہ میرے بیٹے کے ساتھ فلاں آدمی نے اکرام اس کا کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، اس کی خدمت کی ہے، اس کے ساتھ مدد کی ہے، تو طے شدہ بات ہے کہ اس شخص کے دل میں آپ کی محبت آئے گی کہ یہ میرے خاندان کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا ہے، میرے خاندان کے ساتھ، میرے عیال کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی آپ کے کسی خاندان والے آپ کے بیٹے کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے تو وہ آدمی آپ کی نظروں میں کیا ہوگا؟ برا ہو جائے گا، اس لیے کہ جناب یہ ہمارے گھر کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ پاک اولاد سے پاک ہے، اللہ پاک نسب اور حسب سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا کہ جس طرح سے باپ اپنی اولادوں پر، ماں اپنی اولادوں پر شفقت کرتی ہے، اور کوئی اور شخص اگر ماں کے بیٹوں پر شفقت کرے تو وہ آدمی ماں کے نزدیک اہمیت والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا عمل اختیار کرے بیٹوں کے ساتھ تو ماں کے نزدیک، باپ کے نزدیک وہ برا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ساری کی ساری مخلوق الخلق و عیال اللہ یہ اللہ کا ایک کنبہ ہے، یہ اللہ کا ایک قبیلہ ہے۔ تو فرمایا فأحسن الخلق الى اللہ فأحب الخلق الى اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہوگا من احسن الى عیالہ، جو اللہ پاک کے عیال اور خاندان اور کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرے گا وہ آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں یہ سمجھایا ہمیں کہ ہمیں خلق خدا کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، پیار اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس سے اپنا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کے یہاں آپ محبوب بنتے چلے جاؤ گے، اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ بنتے چلے جاؤ گے۔ جب یہ صورتحال ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کیا، اس برتاؤ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ محبوب ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نے کسی مسلمان کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اس کو آپ نے اذیت دی اور تکلیف دی، تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ کے نزدیک آپ مبغوض اور برے ہو جاؤ گے، اللہ پاک کے نزدیک آپ مبغوض اور برے ہو جاؤ۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ نے مدد نہیں کی، ایک آدمی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں، آپ جانی، زبانی، مالی کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے تھے، لیکن آپ نے تعاون نہیں کیا، آپ کھڑے رہے۔ تو جب اس کا کوئی عزیز آتا ہے، اس کا باپ آتا ہے، تو آپ کو ملامت کرے گا کہ بھئی آپ پاس کھڑے تھے، یہ مر رہا تھا، یہ ظلم کا شکار تھا، آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ بالکل اسی طرح سے جہاں آپ کا بس چلتا ہے اور جہاں آپ کسی مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ نے مدد نہیں کی، آپ یہ نہ سمجھیے کہ جناب میں اللہ پاک کے نزدیک برا نہیں ہوں، نہیں، اللہ کے نزدیک آپ برے ہیں، آپ گنہگار ہوں گے۔ اب ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کسی بھی مسلمان کے پاس اس کے کسی بھائی کی کوئی برائی کر رہا ہے اور غیبت کر رہا ہے، اس کے برے تذکرے کر رہا ہے، تو یہ آدمی اس غیبت کرنے والے کو روک سکتا ہے مگر نہیں روکتا، روک سکتا ہے نہیں روکتا۔ وہ جو غائب مسلمان ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، اس کی مدد اس وقت زبان کے ذریعے سے کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے، لیکن دفاع نہیں کرتا۔ تو جب کل قیامت کے دن اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی، اللہ پاک اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ اس وقت اس کا دفاع نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی کی جا رہی ہو، کسی کے خلاف بولا جا رہا ہو، تو آپ چپ کر کے اس کو سنتے رہیں تو سمجھو کہ آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ نہ میں نے تو برا نہیں کیا، وہ تو وہ کر رہا ہے، نہیں، آپ برابر کے اس گناہ میں شریک ہیں۔ آپ اس برائی کو سننے والے ہیں، آپ برابر کے اس برائی میں شریک ہیں۔ آپ اس برائی کو آگے پھیلانے والے ہیں، آپ برابر کے اس برائی میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سلسلے کو جو جوڑا ہے وہ باہم ایک جسم کی طرح ہے۔ کسی اگر ایک کو اذیت ہے، کسی ایک کو تکلیف ہے، تو وہ سب کو تکلیف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مثال دے کر سمجھایا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جان ہوا کرتے ہیں۔ اگر آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہے تو اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو سر میں درد کی وجہ سے آدمی کو لیٹنا پڑتا ہے۔ آدمی ہاتھ کے کام بھی، پیر کے کام بھی، زبان کے کام بھی، سب کام چھوڑ دیتا ہے، کیوں جی؟ سر میں درد ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ پر جمع فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح، سارے کے سارے مسلمان ایک جسد کی طرح ہیں۔ قوم، برادری، قبیلہ، ملک، زبان، وطن، یہ سب ارشاد فرمایا کہ یہ سب تعارف کی چیزیں ہیں، یہ پہچانے ہیں، یہ فوقیت کے، یہ اعلیٰ ہونے کے، یہ مدد کے معیار یہ نہیں ہیں۔ عجیب بات، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، گناہ اور ظلم کی بنیاد پر تعاون نہ کیا کرو۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تعاون کی بنیاد اسلام نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی بھی ظلم کر رہا ہے تو تمہیں اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارا حقیقی بھائی بھی ظلم کر رہا ہے تو تمہیں حقیقی بھائی کے ساتھ ظلم میں ہرگز آپ کو ساتھ دینا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، چلنے سے مراد ساتھ دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے پھر بھی یہ ساتھ دے رہا ہے، فرمایا اس نے اسلام کا ہار اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیا، اسلام کی عزت اپنے گلے سے اس نے نکال کر پھینک دی ہے۔ کسی ظالم کو کیوں ساتھ دے رہا ہے؟ تو ہم روزمرہ کی اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہماری کہیں زبان سے کسی ظالم کو تقویت تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارے عمل سے کسی ظالم کو کوئی تقویت تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارا کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کسی ظالم کو تقویت تو نہیں مل رہی ہے۔ کیوں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حرم الاسلام، وہ آدمی جو دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو لے کر آتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کی تعظیم کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ایسا ہے جیسا کہ اسلام کو منہدم کرنا ہے، اسلام کو مٹانا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک امت پر جوڑا ہے، ہم سب کے سب ایک امت ہیں، ہم سب کے سب آپس میں مسلمان ہیں، ہم سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، ہم سب کی برادریاں بھائی بندیاں اسلام کی بنیاد پر ہوں، قوم کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، یہ سب بنیادیں عارضی ہیں۔ ان سب بنیادوں کو قرآن مجید میں تعارف ذریعہ بنایا اور اللہ پاک کی قدرتی نشانیاں بتایا ہے۔
حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی آدمی اگر اپنی قوم کی حمایت کرتا ہے تو کیا ہے، اجر ملے گا؟ تو بتایا ہاں حق پر ہے تو حمایت پر اجر ملے گا کہ قوم کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اچھی بات ہے، اور اگر وہ حق پر ہے تو، لیکن اگر وہ باطل پر ہے تو پھر نہیں ملے گا۔ کسی بھی ظلم کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ پر ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک صحابی آئے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، میں نے فلاں فلاں باغ اس کے نام کر دیا ہے، آپ اس کی گواہی دیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ظلم کی گواہی نہیں دے سکتا۔ کیا آپ نے سب کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول سب کو تو نہیں دیا۔ کہا یہ تو پھر ظلم ہے، آپ نے برابری اگر نہیں کی ہے تو میں اس ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوا کرتا ہے، مسلمان کی بھلائی کو سوچا کرتا ہے، اور ایک بھلائی دنیاوی بھلائی ہے اور ایک بھلائی اخروی بھلائی ہے۔ دنیاوی بھلائی پھر عارضی ہے لیکن اخروی بھلائی بہت دائمی ہے۔ اب اخروی بھلائی کے بارے میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، اگر کوئی آدمی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بخشش اللہ پاک سے مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ کتب اللہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے بدلے میں، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے بدلے میں اس مانگنے والے کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ جب آپ نے یہ دعا کی اے اللہ مسلمان مردوں کی بخشش فرما، تو مطلب یہ ہوا کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں اتنی نیکیاں اللہ آپ کو دے گا۔ جب آپ نے یہ دعا کی اے اللہ مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، تو کائنات کے اندر جتنے بھی خواتین مسلمان ہیں ان سب کی نیکیاں، اتنے عدد میں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو بتاؤ روزانہ آپ اپنے نامہ عمل میں کتنی نیکیاں درج کرا سکتے ہیں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے فائدہ مند بن رہا ہے، آخرت کے فائدے اس کو پہنچا رہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اچھا بھائی ہم سارا دن دوسروں کے لیے استغفار کرتے رہے، ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ سوال آتا ہے ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ ہم سارا دن دعا کرتے رہے اے اللہ سارے مسلمانوں کی بخشش فرما، سب مسلمان مردوں کی عورتوں کی سب کی بخشش فرما، ہمیں کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اس قسم کی دعا کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر اور متعین ہو جاتا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ جو دعا اس نے اس کے لیے کی ہے اے اللہ اسے بھی عطا فرما۔ آپ نے جو دعا کی ہے معلوم نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے نے جو آپ کے لیے دعا کی ہے وہ دعا طے شدہ ہے کہ قبول ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی غائب کے لیے دعا کرتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے، رات کی تاریکی تنہائی میں اٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا تو کبھی بھی رد ہوتی ہی نہیں ہے، یہ ضرور اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک مسلمان بیمار ہے، اس نے آپ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، اور ایک دوسرے کو دعاؤں کی درخواست کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر تشریف لے جا رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو پتہ چلے کہ کوئی آدمی اگر ایک مقدس عبادت کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے دعاؤں کا کہا کرو، کہنا چاہیے۔ اور پھر حدیث پاک میں آیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس مبارک سفر سے واپس آتا ہے تو تم اس کا استقبال کرو، لیکن آج جو استقبال ہوتا ہے خرافات کے ساتھ یہ استقبال نہ کرو۔ کیا بتایا؟ آپ جاؤ اس سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، اور اس سے یہ کہو کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اس کی زبان سے جو جملہ آپ کی بخشش کے لیے نکلے گا اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کی بخشش کر دے گا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں روایت نقل کی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مقدس سفر سے آتا ہے، جہاد کے سفر سے واپس آتا ہے، یا عمرے کے سفر سے واپس آتا ہے،
یا حج کے سفر سے واپس آتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں بلا ناغہ قبول ہوتی ہی ہیں. 40 دن تک تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہی رہتی ہیں. لہٰذا ان سے تم دعاؤں کا کہا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غائب کی دعا فلاں غائب کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ پاک اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا. تو جب آپ مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کے بدلے میں اس دعا کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ ایک ایک نیکی ملتی ہے. جتنے کائنات میں مسلمان ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. جتنے خواتین ہیں مسلمان اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور پھر اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے لیے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 27 مرتبہ بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے والے کو مستجاب الدعوات لکھ دیتے ہیں. مستجاب الدعوات کا کیا مطلب؟ کہ یہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. یہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہے, یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنو, دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. آپ جانتے ہیں سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک نے قصہ ذکر فرمایا, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. کہ کچھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا اور وہ ایک بستی والوں کے پاس گئے اور انہیں جا کے اسلام کی دعوت دی. اللہ پاک کی وحدانیت اور توحید کو سمجھایا. انہوں نے بستی والوں نے ان کی باتوں کا انکار کر دیا. پھر ایک اور آدمی بھیجا, 3 افراد گئے, تینوں نے جا کے سمجھایا, لوگوں نے تینوں کا انکار کر دیا. اسی بستی کے کنارے میں ایک آدمی تھا جو مسلمان ہو گیا, اور یہ جو بھیجے گئے تھے 3 افراد, ان کی باتیں اسے اچھی لگی اور وہ مسلمان ہو گیا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اس شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا ایک آدمی, نام اس کا حبیب تھا اور نجار تھا, بڑھئی کا کام کرتا تھا. کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا اس کا, بس یہ رزق حلال کماتا اور اپنے بچوں کو کھلاتا. لیکن اس نے قوم کی خیر خواہی کی, اس نے قوم کا بھلا سوچا, اس نے لوگوں کا فائدہ سوچا. اس فائدہ سوچنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا کہ اس کی جو جو باتیں قوم کے ساتھ ہوئی, جو اس کی تقریر تھی, اللہ پاک نے اس پوری تقریر کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. کیا کہنے لگا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم ان بھیجے ہوئے کی اتباع کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, یہ ہدایت پر ہیں, اچھی باتیں تمہیں بتاتے ہیں, کیوں نہیں سنتے ان کی بات؟ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. پھر اپنے بارے میں کہنے لگا, کیوں نہ میں بندگی کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے. اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار مانتا ہوں تو اللہ پاک اگر میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے تو اس نقصان کو کون ہٹا سکتا ہے؟ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. جب اللہ پاک کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اس رحمت کو کوئی نہیں ہٹا سکتا, اور جب اللہ پاک کسی سے رحمت کو روک دیتا ہے اس رحمت کو کوئی لا نہیں سکتا. یہ ساری باتیں اس نے کہی, لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ قوم نے اسے قتل کر دیا. اور جو اس کی آخری تمنا تھی, جب وہ شہید ہونے لگا اور جان دے رہا تھا تو اس کی زبان پر یہ کلمات, جب اس نے آخرت کے مناظر دیکھے, یہاں سے جان دے رہا ہے اور گلا اس کا کاٹا جا رہا ہے اور جان ختم ہو رہی ہے, دنیا کی لذتوں سے وہ ہاتھ دھو رہا
ہے لیکن آخرت کے مناظر اس کو نظر آ گئے. اس لیے کہ جب انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے اور عالم بالا سے آخرت کے جہان سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے تو آخرت کی کیفیات اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جب انتقال ہوتا ہے کسی کا تو کسی کی نگاہیں جب ایک طرف ٹک جاتی ہیں لگ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کو آخرت کے مناظر نظر آنے لگ گئے. اب اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب اچھے مناظر ہیں برے مناظر ہیں جو کچھ ہے اس کو نظر آتا ہے. تو اس وقت جب اس کو نظر آنے لگا تو کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہائے کاش میری قوم کو پتہ چلتا اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے. جو مر کر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنی عزت دی ہے, جو جان دے کر بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ پاک نے مجھے کتنی عزت دی ہے. یہ کس بنیاد پر اللہ نے عزت دی ہے؟ اس لیے کہ قوم کے ساتھ خیر خواہ تھا, لوگوں کا بھلا اس نے سوچا, لوگوں کا اس نے نفع سوچا. تو اللہ پاک نے اس کی اس تمنا کو قرآن مجید کا حصہ بنایا اور قیامت تک وہ قرآن مجید کا حصہ پڑھا جاتا رہے گا. اور صرف ایک جگہ پر نہیں, سورہ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے اللہ پاک نے وہاں اس کو جگہ عطا فرمائی. کتنی عزت کی بات ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص ایمان لے آیا تھا فرعون کے خاندان کا. پہلے بیچارہ ایمان چھپاتا رہا لیکن ایمان وہ دولت ہے جو چھپنے سے چھپتی نہیں ہے, ظاہر ہو ہی جاتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے محبت بالآخر چھلک پڑتی ہے, باہر ظاہر ہو جاتی ہے. ایک بار چھپایا, دو بار چھپایا, تیسری بار اعلان کر دیا اس نے اپنے ایمان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادائیں بھی ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا. اور یہ تو انسانوں کی بات عرض کر رہا ہوں. ایک چونٹی سورۃ النمل میں جس کا تذکرہ ہے, اس نمل کہتے ہیں چونٹی کے نام پر اللہ پاک نے ایک سورت اتاری ہے اس لیے کہ اس نے اپنی ہم جوڑیوں کی اپنی قوم کی فکر کی ہے اس بنیاد پر. تو بتاؤ مسلمان جب دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہوتا ہے, اللہ کے یہاں اس کو کتنا مقام ملتا ہے. لیکن دوسرے کے ساتھ دوسرے کو فائدہ دینا, دوسرے کو نفع پہنچانا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. کہیں نفع ایسا مت پہنچاؤ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو, کہیں خیر ایسی مت پہنچاؤ جس میں اللہ پاک کی نافرمانی ہو, کہیں کسی کے ساتھ تعاون ایسا مت کرو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. جب بات یہ آئی کہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو میرا یہ دوستوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں, ملک شام میں اس وقت جو حال ہے, غوطہ میں جو حال ہو رہا ہے, کیا حال ہے وہاں بچوں کا ذبح کیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمان مائیں بیوہ ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, بچوں کی لاشیں کٹ رہی ہیں, اور وہ روزانہ اس قدر بھیانک مناظر ہمارے سامنے جب آتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچا کرو کہ ہمارے بھی تو بچے. کبھی سوچا کرو جب رات کو لیٹتے ہو اپنے بستر پر, نرم و نازک بستر پر, تو ان مسلمانوں کو مت بھولا کرو. سوچا کرو جب اچھا کھانا لذیذ سامنے آئے تو سوچا کرو دنیا میں ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں آج کھانے کو نہیں ملا ہوگا. جب سونے کے لیے اچھی جگہ فراہم ہو تو ایک لمحے کے لیے سوچا کرو کہ ایسے بھی مسلمان ہوں گے کہ جن کے لیے چھت آج آسمان ہے اور جن کے لیے فرش آج زمین ہے, جو آج اے سی کے بغیر ہیں, جن کے اوپر سردی اور گرمی برابر سے آ رہی ہے. تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو دل کے اندر قرآن تو ہو, دل کے اندر ایک فکر تو ہو. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ایک مسلمان آپ کے برابر میں مر رہا ہے اور آپ تسلی سے کھانا کھا رہے ہیں, تسلی سے پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, آپ کو اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اندر سے ایمانی حرارت خارج ہو گئی ہے, ایمانی لذتیں اندر نہیں بچی ہیں, وہ احساس مٹ گیا ہے. ایک آدمی کے جسم کے کسی حصے پر اللہ نہ کرے فالج گر جاتا ہے, اس کا جسم جب مفلوج ہو جاتا ہے تو اس کو آپ چھڑی لگا کے دیکھتے ہیں کہ اندر جان ہے, پتہ چلتا ہے نہیں, اسے نہیں محسوس ہوتا, مفلوج ہے. آج ہمارے ایمان مفلوج ہو گئے,
آج ہمارا دین اندر جو ہمارے اندر ہے، ہمارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے نا، یہ سب مفلوج ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے اس کا، ہم اندر سے کوڑتے نہیں ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دو کام تو کر سکتے ہو، دعا تو کر سکتے ہو، یا جو ایسے لوگ جو وہاں تعاون کر رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ جانی تعاون مالی تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ امداد تو کر سکتے ہو، یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں، اسلام میں تو کتنا آسان معاملہ ہے، ایک آدمی کے پاس اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کسی دوسرے کو تیار تو کر سکتا ہے، کسی نے اگر دوسرے کو تیار کر لیا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس نے خود تعاون کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے پیارے انداز سے سمجھایا، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرو، کہا اس کی گنجائش نہ ہو تو کریں، کہا محنت اور مزدوری کرو، کماؤ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، ان پر بھی خرچ کرو، کہا اگر اس کی بھی حیثیت اور گنجائش نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ ایک آدمی اتنا کمزور ہو گیا کہ کما ہی نہیں سکتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر کسی حاجت مند کی اور جانی مدد کر دیا کرو۔ کہا اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ کہا کسی مسلمان کو مشکل کے وقت اس کو اچھا بول دو، اس کا غم ہلکا کر دیا کرو، یہ تو کر لو، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن کسی کے دکھ کو اور درد کو دیکھ کر آدمی دکھ اور درد محسوس نہ کرے اور اپنے اندر ذرا سا بھی احساس بیدار نہ ہو، احساس نہ جاگے، یہ ایمان کے مفلوج ہونے کی نشانی ہے، یہ ایمان کے ختم ہو جانے کی نشانی ہے۔ اب مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتا، مسلمان تو ایسا جیسا سر میں درد ہوا تو دوسرے جسم کو تکلیف ہو، دوسرے حصے کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، آنکھ کا آپریشن ہوا تو اسے دوسرے پورا اس کا جسم متاثر ہے، وہ کام کرنے سے قاصر ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک مسلمان کو اگر اذیت ہے تو ایک مسلمان کی اذیت اور تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا کرو، ایک مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا کرو۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے، یا قریب اپنے پڑوس میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہے، اس کی پریشانی کا ہم احساس اور ادراک نہیں کر پا رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن لیس المؤمن لیس المؤمن، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ کون؟ کہا جس کے پڑوس میں اس کا مسلمان بھائی بھوکا ہو اور یہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہو۔ اگر احساس اتنا مٹ گیا ہے تو فرمایا پھر اس آدمی کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، حج عمرے کر لینے کا نام نہیں ہے، اسلام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، مسلمانوں کا درد اپنے اندر رکھو۔ تو بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو مسلمانوں کو نفع پہنچائے، تو نفع آپ دعاؤں کے ذریعے سے تو نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ دعاؤں کے ذریعے سے نفع پہنچاؤ۔ وہاں کے جو مسلمان ظلم کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہے، ان کے لیے آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں کل قیامت کے دن، تاکہ اللہ پاک کے سامنے ہم سرخرو ہوں، اللہ ہم نے بھی چھوٹی سی تھوڑی سی کوشش کی تھی، بہت بڑی نہ صحیح، اتنی کوشش اللہ ہم نے بھی کی تھی۔ تو اپنے تئیں جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، جانی تعاون کرنا، مالی تعاون کرنا، دعاؤں کے ذریعے سے تعاون کرنا، ایسے مسلمانوں کو مت بھولیں۔ اور پھر خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا مسلمان حاجت مند ضرورت مند ہے تو اسے بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور پھر یہ کبھی مت سوچا کرو کہ آج تو فلاں ملک میں یہ حالات ہیں، ہمارا ملک تو ماشاءاللہ امن میں ہے۔ جو کفر آج وہاں دم بناتا پھرتا ہے، جو ظالم اور فاسق اور فاجر وہاں مسلمانوں کو ستائے ہوئے ہیں، وہ کل یہاں پر بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، اور حکایت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بڑا بہترین سبق سمجھاتے ہیں کہ ایک جنگل میں 3 بیل چر رہے تھے، ایک کالا بیل تھا، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا۔ اب شیر نے ان تینوں کو مارنے کا سوچا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ 3 ایسے آپس میں متحد ہیں کہ ان کو مارنا آسان نہیں ہے، تو اس نے موقع تلاش کیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سفید والا اور سرخ والا جو بیل ہے وہ دونوں قریب قریب ہیں اور کالا تھوڑا سا دور چل رہا، تو وہ ان دونوں کے پاس آیا کہ اس جنگل میں اس کالے کا کوئی حق نہیں ہے، یہاں تمہارا حق ہونا چاہیے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس کو نمٹا دوں، میں اس کو مار دوں۔ برائی ڈالی تو انہوں نے اجازت دی، ٹھیک ہے،
تو اس نے جا کے اس کالے والے بیل کا خاتمہ کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، پھر یہ دونوں ایک ساتھ تھے، ذرا سے یہ جدا ہوئے، الگ الگ جدا ہوئے جب، تو پھر آ کر اس سرخ والے سے کہنے لگا کہ اس جنگل میں سارا کا سارا اقتدار تو تمہارا ہے، اس سفید والے کا فرق نہیں ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس کو نمٹا دوں. اس نے کہا نمٹا دو، لیکن میں اسی وقت اپنی موت سمجھ چکا تھا جس دن میرا بھائی کالا مارا گیا تھا. جس دن میرا بھائی کالا مارا گیا تھا اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ میری موت بھی آئے گی اسی طرح سے. تو افتراق، آپس کی جدائیاں، آپس کی نفرتیں، آپس کی قدورتیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ مسلمانی طاقت کو کمزور کرتی ہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے مسلمانوں، تم آپس میں دست و گربا نہ ہونا، آپس میں نہ لڑنا. اللہ اکبر. آپس میں نہ لڑنا. لڑائی تو ہو سکتی ہے، کسی بات پر جھگڑا تو ہو سکتا ہے، ایک کہے یہاں میرا حق ہے، دوسرا کہے میرا حق ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ سمجھایا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے گا، فرمایا جنت کے بیچ میں اس کو گھر دلواؤں گا. میں اس کا ضامن ہوں کہ اللہ پاک سے میں اس کو گھر دلواؤں گا، تاکہ کوئی آدمی مسلمان کے ساتھ اس لیے جھگڑا نہ کرے، کنارہ کشی اختیار کر لو. مسلمان جھگڑے کا مقام ہے ہی نہیں ہے، مسلمان لڑائی کا مقام ہے ہی نہیں ہے. المؤمن مؤلف، مسلمان تو سراپا محبت ہے، اس کی محبت دل میں رکھی جاتی ہے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈالی جاتی ہے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈالی جاتی ہے. تو جب تک آپس میں اتحاد ہوتا ہے اور آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، کافر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے اندر ایمان کا جذبہ ہوا، ایمانی حرارتیں ہوئی، تو اللہ پاک تمہیں ہی غالب رکھے گا، تمہیں ہی غالب رکھے گا، تمہیں ہی غالب رکھے گا. یہ واضح اللہ کے وعدے ہیں، یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلانات ہیں. تو اپنے گھر سے شروع کریں، گھر سے کیا اپنی زندگی شروع کریں. ہم یہ عزم کریں کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنوں گا، خیر خواہ بنوں گا، نقصان دہ نہیں بنوں گا. میری زبان سے، میرے عمل سے کسی مسلمان کو آج کے بعد انشاءاللہ اذیت نہیں پہنچے گی. عزم کرتے ہیں سارے. اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اس پر اپنے گھر سے شروع کرو، اڑوس پڑوس سے شروع کرو. پڑوسی اذیت دے رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، صبر 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 کر لو. اپنا حق چھوڑ دو، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دو. تم لے سکتے ہو، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ حق لینے میں تنازع بہت کھڑا ہو جائے گا، بات آگے تک چلی جائے گی، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، پیچھے ہو جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لو. جا بجا قرآن مجید میں دنیا کی حقیقت بتائی. انما الحیات الدنیا لعب ولہو. ارے کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے دنیا. اس دنیا فانی کی خاطر تم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہو. اس دنیا فانی کی خاطر ایک دوسرے کی عزتوں کو کیوں نیلام کرتے ہو؟ جو بنانے والا، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے نوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، 5000 کے، 500 کے اور 1000 کے، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے بچوں کا کھیل. کبھی اس پر غور آپ نے نہیں کیا؟ بنانے والا لکھ رہا ہے بچوں کا کھیل، بچہ بھی سمجھ رہا ہے یہ کھیل ہے، یہ اصلی پیسے نہیں ہے. اس بچے کو بھی پتا ہے اس سے کوئی چیز نہیں ملتی. اسے کہو نا جاؤ جا کے دکان سے لے، وہ بھی ہو گیا نہیں جی ابو اس سے کوئی شے نہیں ملتی، یہ تو ایسے ہی ہے، تو نقلی ہے. بنانے والا یہ کہہ رہا ہے یہ نقلی ہے، تو جو خالق اور مالک اس دنیا کے بنانے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ نقلی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے یہ کھیل تماشا ہے. وہ پیسے بنانے والا کہہ رہا ہے یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، بچوں کا کھیل ہے. وہ خالق فطرت، خالق کائنات جس نے دنیا کو بنایا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے. اس کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو مت برباد کرنا، اس کے پیچھے اپنے ایمان کو مت پیش ڈالنا، اس کے پیچھے اپنی عزتوں کو مت نیلام کرنا، اس کے پیچھے اپنے
مسلمان بھائی کا خون مت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے مال اور عزت اور جان پر مت ہاتھ ڈالنا، یہ کھیل ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، محض دنیا کی زندگی کو تم سمجھ بیٹھے ہو، حقیقت آخرت سے کیوں غافل ہو گئے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ اللہ کے سامنے تمہارا اس کا حساب ہوگا؟ ہر پیسہ خرچ کیا ہوا اس کا حساب ہوگا؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا بھلے آپ نے سوچے ہیں یہ حساب ہوگا؟ مسلمانوں کے خلاف کیا آپ نے منصوبے دل میں بنائے ہیں، اس کا حساب بھگتنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں 2 جرائم ایسے بتائے ہیں کہ ان جرائم کے کرنے والا کر تو دوسرے کے خلاف رہا ہوتا ہے لیکن نقصان اس کا اپنی طرف آتا ہے۔ وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جب کوئی آدمی کسی کے خلاف منصوبہ بناتا ہے تو وہ منصوبہ اس کے خلاف نہیں جا رہا ہوتا، وہ پلٹ ادھر ہی آتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بنائیے، پھر دیکھیے چند دنوں کے بعد وہ سارا کا سارا منصوبہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور دوسرا ظلم، کوئی آدمی جب کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ عارضی طور پر ظلم کر لیتا ہے، اس ظلم سے عزت چاہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کے ذریعے سے کبھی بھی اس کو عزت نہیں دے گا، وہ ظلم واپس پلٹ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو کیوں مسلمانوں کا برا چاہتے ہو؟ کیوں مسلمانوں کی برائی چاہتے ہو؟ نہ مسلمانوں کی برائی چاہو، نہ دل سے، نہ زبان سے، نہ عمل سے۔ کسی مسلمان کی کوئی اچھائی دیکھو الحمدللہ کہو، خوش ہو جاؤ، مسلمان کی بھلائی دیکھ کر خوش ہوا کرو، دعائیں دو، اللہ اور تجھے دے۔ اور مزے کی بات، آپ دعائیں دو گے اللہ پاک کا فرشتہ مقرر ہے، وہ تمہارے لیے دعائیں کرے گا کہ اے اللہ اس کو بھی عطا کر، اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی۔ لیکن بڑے ضرف کی بات ہے، دعا نکلتی نہیں ہے ایسے موقع پر۔ جس آدمی کے ساتھ آدمی کا مزاج ملتا نہ ہو، اس کی اچھائی دیکھ کر اندر سے آدمی کوڑتا تو ضرور ہے، آدمی کو اس کے لیے دعا کم نکلتی ہے۔ لیکن مزاج کے خلاف کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اس کے خلاف تم کرو، نفس کی پیروی تو نہ کرو۔ تم یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بنو، نفع بخش بنو، جس طرح سے ممکن ہو سکے جائز طریقے سے، جانی، مالی، بدنی، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو بھلا پہنچانے کی کوشش کرو، مسلمانوں کی برائی نہ چاہا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔